زیادہ تر لوگ جو موڈ ڈس آرڈر میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے موڈ ڈس آرڈر کے دو حصے ہیں. ایک کہ جس میں موڈ بے انتہا اچھا ہوتا ہے، یہ بھی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور ایک جس میں موڈ بے انتہا خراب ہوتا ہے وہ بھی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. کیا آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ جو موڈ غیر معمولی اچھا ہوتا ہے یہ موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ جی جسے مینیا آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی، لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ کھڑ کھڑ ہنستا نظر آئے، ہر وقت گاتا پھرے میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، جی اگر وہ ایویں تحفے دے جا رہا ہے، ایویں صدقے باری کری جا رہا ہے، ایویں محبتیں اور تعلقات اور فاسٹ ٹریک پہ تو تحفے تحائف دے رہا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے، اور محفل کی جان اس کے پاس بیٹھے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی موڈ ڈس آرڈر ہے. اور اسی کا جو دوسرا سوئنگ ہے، جھولا جب ادھر سے ادھر آتا ہے تو موڈ خراب ہوتا ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ٹھیک، یہ شاعروں میں بہت ہوتا ہے. آپ شاعر تو نہیں ہے نا؟ میں کچھ گل کرنی ہے اس وقت میں اجازت دے. تو یہ شاعروں کو کبھی آپ دیکھیں تو وہ ساری کیفیات جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، یعنی دنیا میرے آگے کچھ نہیں ہے، بچوں کا کھیل ہے. آئی ایم آن ٹاپ آف دی ورلڈ. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہی جب موڈ خراب ہوتا ہے تو کہتا ہے پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ہے وہ موڈ کی جو دوسری سائیڈ جو شاعر بتاتے ہیں. کبھی آپ مرزا غالب کو پڑھیں، اگر آپ نے سیکیٹری انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو مرزا غالب کو پڑھیں. ہاں تو میں کہ تو کیا ویلڈنگ کر دے سنو جی. ہاں وہی بات کر رہا ہوں میں بھی کہ وہ ڈائبیٹک تھے. ہم نے سارے وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ اگر آج وہ ہوتے تو ہمارے کلائنٹ ہوتے. معزز ڈائبیٹک بھی تھے، عام میٹھے کھا جاتے تھے بہت سارے، وہ شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، منگ پتہ انہوں نے ایجاد کیتا سی، اور یہ سارے کام وہ کرتے تھے. اور شاعری اتنی اعلیٰ درجے کی کرتے تھے کہ جہاں کوئی سینکڑوں ہزاروں سائنس کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہوتی ہیں تو ہر جگہ ایک مرزا غالب کا نسخہ ضرور پڑا ہوتا ہے، چاہے دفتر ہو چاہے گھر ہو. اگر سمجھنا ہے چیزوں کو، یعنی 150 سال سے پرانی بات ہے، ایک بندہ آپ کو سیکیٹری پڑھا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے ایلیشن کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے کیفیات بدلتی ہیں، اور نارمیلسی کیا ہوتی ہے، سوبرائٹی کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ اشعار پڑھتے ہیں، کیونکہ جو تحریر ہوتی ہے اس کو لوگ ایک دو دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بس اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے، لیکن اشعار جو ہیں لازوال ہوتے ہیں. اور جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ بہت فلاسفر ہوتے ہیں، ان کو آمد ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ذہن میں یہ جو سارے مضمون ہیں کیسے ان کے خیال میں آتے ہیں، اور اس سے دنیا پھر انڈرسٹینڈ کرتی ہے معاملات کو. آپ نے سمجھ لیا کہ جب گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک ملٹی فیسٹڈ اپروچ سے سوچنا پڑتا ہے کہ 400-500 سال کی یا اس سے زیادہ کی ہسٹری نظریات کی کیا ہے. کیا ہسٹری 5000 سال پرانی ہے نظریات کی ہماری، یا 2000 سال پرانی ہے، یا 1500 سال پرانی ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو نظریاتی ہسٹری ہے، جو ہماری خاندانی ہسٹری ہے، جو ہمارے چاچے بابے کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اس پہ نظر ڈالنی پڑے گی تو بہت بات سمجھ میں آنے لگے گی. ہم زیادہ تر نشے کی بیماری پہ فوکس رہتے ہیں، لیکن ایکچولی نشے کی بیماری کی جو ماں ہے وہ سائیکلوتھائمیا یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے، جو
پیچھے کار فرما ہے چیز، اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ سمجھتا کیوں نہیں، یہ ہر ایک کو فٹافٹ چیک لکھ کے کیوں پکڑا دیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اگلے بندے کے ساتھ کیسی سیٹنگ کر لیتا ہے جس کا خمیازہ بعد میں فیملی والے بھگتتے ہیں، اور ہمیں وہ برا لگنے لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ۔ لیکن جب ہمیں بیماری سمجھ میں آتی ہے تو پھر ہمیں غصہ نہیں آتا، جب ہمیں غصہ نہیں آتا عقل کام کرنے لگتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ چیزوں کو جتنا ڈیپ سمجھ لیتے ہیں تو اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں، مائنڈ فلنس۔ نشے کی بیماری سے جان چھڑانا، اپنے گھر کے حالات اچھے کرنا، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، سوچیں اس پہ، مائنڈ فل ہو جائیں، غور کریں کہ حقیقت کا پرتاؤ کہاں نظر آتا ہے آپ کو، اور اس پہ بہت تفصیل سے کام ہو چکا ہے۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ نشے کی بیماری اور اس سے بحالی پہ ہر سال 1000 کتابیں نئی آ جاتی ہیں مارکیٹ، تو آپ مان لیں گے 1000 کتابیں۔ اتنی کتابیں میڈیسن کی نہیں آتی، سرجری کی نہیں آتی، سیکائٹری کی نہیں آتی، اور بھی کسی سبجیکٹ کی، میڈیسن کی نہیں آتی، میتھمیٹکس کی نہیں آتی۔ اتنا کام ہوتا ہے کیونکہ اسے وہ کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری امریکہ کا دشمن نمبر 1 ہے، اسے وہ اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے دشمن نمبر 1 کے لیے کچھ حکمت عملی بنانا پسند کرتے ہیں۔